اب دیکھیں ایک نوالا اپنی بیوی کو منہ میں ڈالنا، یہ تو انسان کی اپنی ذاتی لذت کا نتیجہ تھا، عبادت تو کہیں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت کا تو نظریہ ہی یہ تھا کہ اس کے لیے تو تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن حدیث نے کہا نہیں نہیں، دنیا نہیں چھوڑنی، اسی دنیا کو تمہارے دین بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 115 مرتبہ دنیا کا لفظ ذکر کیا، دنیا سے متعلق بات کی۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان آخرت تو دور کی بات کہ اس کو سمجھتا، دنیا کو بھی نہیں سمجھتا۔ تو پہلا لفظ اللہ نے بتایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی شروع ہوتی ہے لعب سے، بے مقصد کھیلوں سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ارشاد فرمایا وَلَهْوٌ، لہو اس کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جو مقصد سے دور کر دے، کہ 40 سال کی پیریڈ میں اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بننا سورنا بھی بیکار کی چیز ہے، یہ طاقت واقت بھی سب بیکار کی چیز ہے، اصل ہے پیسہ۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا پاور اسی کے پاس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی زندگی کا ایک فالٹ بیان کیا۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی آ جائے لیکن وہ ہو قتل کرنے کے لیے آنے والی، دنیا کی مثال بھی ایک خوبصورت عورت سے دی گئی ہے بعض احادیث کے اندر، کہ جس کو دیکھ کر انسان محو ہو جاتا ہے لیکن وہ ہے انسان کو تباہ و برباد کرنے والی، ہلاکت میں ڈالنے والی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہر چیز بہت پرفیکٹ نظر آتی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہر چیز ٹیمپریری ہے۔ ایوری تھنگ از ٹیمپریری، نتھنگ از پرماننٹ۔ یہ پوری دنیا کے مذاہب کا فلسفہ ہے کہ اگر تمہیں آخرت چاہیے تو تمہیں ترک دنیا کرنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی جا کے تمہیں خدا کی رحمت، خدا کی توجہ اور خدا کی جو ہے تعلق نصیب ہوگا۔ اگر تم دنیا کو ترک نہیں کرو گے تو تمہیں کبھی تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ذکر قرآن میں 115 مرتبہ فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر ایک چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو مقصد اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ تو دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، اور دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو اسی دنیا میں تو زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 115 مرتبہ دنیا کا لفظ ذکر کیا، دنیا سے متعلق بات کی۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان آخرت تو دور کی بات کہ اس کو سمجھتا، دنیا کو بھی نہیں سمجھتا کہ دنیا کیا ہے۔ مختلف آیات میں، مختلف احادیث میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اور اس دنیا کے فلسفے کو ذکر کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک بڑے ہی اچھے عنوان سے، بڑے ہی اچھے انداز سے ذکر فرمایا۔ آپ اور میں سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انداز سے ہمیں اس دنیا کو سمجھایا ہے۔ دنیا کی آیت سمجھانے سے پہلے میں آپ کو دنیا کے ایک معنی بتاؤں کہ دنیا کہتے کسے ہیں۔ دنیا ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قریب کی شے۔ دنا یدنو دنون ایک عربی کا صیغہ ہے، اسی سے لفظ دنیا بنا ہے۔ تو دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل قریب ہوتی ہے انسان کے۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں انسان کے بالکل قریب ہے، انسان کو بہت آسانی سے اور جلدی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ آخرت اس کے مقابلے میں حاصل نہیں ہو پاتی اتنی آسانی سے، اس لیے اس کو دنیا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو دنیا آسانی سے مل جانے والی چیز ہے، قریب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو کس طرح بیان کر رہے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ اعلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو، اچھی طرح خبردار سن لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وزینۃ، بننا سورنا ہے، وتفاخر بینکم، تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا باعث ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے اوپر جتانا اپنی مال اور دولت کے اندر اپنی بڑائی کو، دنیا اس چیز کا نام ہے۔ یعنی دیکھیں ایک اتنی سی آیت میں پورے فلسفہ حیات کو بیان کر دیا۔ اب آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ ارشاد فرمایا لعب ولہو۔ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ لعب۔ لعب کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد کھیل۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے
اس کی زندگی کا مقصد ہی کھیل ہوتا ہے. اسے نہ کھانا ہے، نہ کمانا ہے، نہ ذمہ داری لینی ہے، نہ عبادات کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زندگی کیا ہے؟ صبح اٹھنا، کھیلنا کودنا، سو جانا. تو پہلا لفظ اللہ نے بتایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی شروع ہوتی ہے لعب سے، بے مقصد کھیلوں سے. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ارشاد فرمایا وَلَهْوٌ. لہو اس کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جو مقصد سے دور کر دے. یعنی پھر ایک انسان 8-9 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایسے پیریڈ میں آتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کھیل کود تو ہے لیکن کھیل کود میرے لیے نقصان دے رہا ہے، کھیل کود میرے لیے فائدے مند نہیں ہے. ماں باپ کے سمجھانے سے، معاشرے کے اندر رہنے سے، دوست احباب کے ملنے سے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کھیل کود سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے مقصد سے دور ہوتا ہے، پڑھائی چھوڑ کے کھیلنے کے لیے بھاگتا ہے. بچہ ہے نا. تو دیکھیں 11 سال کی عمر سے انسان اس قسم کے لہو میں مبتلا ہو گیا کہ جو اسے مقصد سے دور کر رہا ہے. گھنٹوں بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے. اب اسے پتا بھی ہے کہ یار میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ابو نے کہا تھا فلانا کام کرنا ہے، میں نہیں کر پا رہا، اس میں لگا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے. تو پہلا تھا انسان کے فرسٹ اسٹیپ زندگی کا بے مقصد کھیل. پتہ نہیں ہے کیا کھیل رہا ہوں، بس کھیل رہا ہوں. کوئی چیز توڑ رہا ہے، جوڑ رہا ہے، وہ کھیل ہو گیا. کوئی چیز بنا رہا ہے، بگاڑ رہا ہے، وہ کھیل ہو گیا. جو کام کر رہا ہے بس وہ کھیل کی نیت سے کر رہا ہے، بے مقصد کھیل. دوسرے اسٹیپ انسان جب چڑھا، تھوڑی عقل آئی، تھوڑا شعور آیا تو اس کو پتا چلا کیا ہے وہ بے مقصد کھیل تو بیکار کا تھا. ان بلاکس کے جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. چلو ایسا کرتا ہوں فٹ بال کھیلنے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میچ جیت جائیں تو انعام تو ملے گا. چلو ایسا کرتا ہوں بیٹ بال کھیلتا ہوں. چلو ایسا کرتا ہوں میں موبائل پہ ادھر ادھر کے گیموں کو دیکھتا ہوں، کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں. تو کھیل اب اس کو مقصد سے دور کرنے والا مل گیا اور اسے پتا ہے کہ یہ ہے، یہ بھی کھیل اور مجھے میرے مقصد سے دور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان اس میں لگا ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے. تیسرا اسٹیپ انسان اب ہو گیا مثال کے طور پر 15 سے 17 سال کا. قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. انسان کے اندر تھوڑی سی میچورٹی پیدا ہوئی. اس کو یہ لگا یار کھیل کود تو بیکار کی چیز ہے، اصل ہے انسان کی پرسنالٹی. اب وہ کہے گا کہ مجھے بننا سورنا ہے، بال رکھنے ہیں مجھے ایسے رکھنے ہیں خوبصورت لگوں، چشمہ پہننا ہے ویسا نہیں پہننا کہ ہلکا سا ہو بلکہ بڑا خوبصورت عمدہ سا پہنوں کہ سب دوستوں میں نمایاں ہوں. اب انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر زینت اس کی زندگی کا مقصد بنتا جا رہا ہے. کھیل کود اب اسے بیکار اور بچوں کی چیزیں لگ رہی ہیں کہ یار یہ تو بیکار کے گیم ہیں، کمپیوٹر پہ کھیل لیا یا فٹ بال کھیل لیا یا بیٹ بال کھیل لیا. اب انسان اس سے نکل کے ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا، زیب و زینت کی دنیا میں قدم رکھیا. لڑکی ہے تو بناؤ سنگھار میز کے آگے کھڑی ہوئی ہے، گھنٹوں بن رہی ہے، کبھی بال بنا رہی ہے تو کبھی ناخن بنا رہی ہے تو کبھی کچھ. لڑکا ہے تو اس کے اندر نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں بال کیسے رکھوں، میں اپنے بجائے چشموں کے میں اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں لینسز استعمال کروں. سب کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. قرآن اس فلسفہ حیات کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ایک انسان کا پیریڈ آتا ہے لہو و لعب کا، اس کے بعد ایک انسان داخل ہو جاتا ہے زینت کے پیریڈ میں کہ اب اس کی زندگی کا سارا فوکس، سارا کا سارا مقصد یہی بن جاتا ہے کہ بس میں کسی طرح سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے بہتر نظر آؤں. کپڑے پہنوں تو سب سے اچھا، بال بناؤں تو سب سے اچھے، ساری کی ساری اس کی توجہ اس کی طرف ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ. تھوڑا زمانہ گزرتا ہے انسان کے اوپر، 18 سال سے 25 سال، 26 سال، 28 سال کا وہ ہو جاتا ہے، یہ پیریڈ بھی گزر جاتا ہے زیب و زینت والا، اور انسان اس پیریڈ سے فارغ ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بننے سورنے سے کچھ نہیں ہوتا، بدصورت بھی ہوگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی پاور ہونی چاہیے، آپ کی قوت ہونی چاہیے، جس کو آج کل کے الفاظ میں کہا جاتا ہے نا پی آر بنانا. تعلقات بنانے چاہیے دوستوں سے، مالدار لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ کام آئے. خوبصورتی میں کچھ نہیں رکھا ہوا اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہو. پھر اس کو فلسفہ زندگی یہ سکھاتا ہے کہ انسان اب اگلے پیریڈ میں اگلے اسٹیپ پہ چڑھ گیا ہے. اب اسے زیب و زینت کی کوئی خاص فکر نہیں ہے، چشمہ کوئی سا بھی اٹھا کے پہن لیتا ہے، ٹوپی پہننی ہے نہیں پہننی، کپڑے پینٹ شرٹ پہنے یا شلوار قمیض کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بڑا اہتمام تھا کہ نہیں شادی میں تو مجھے پینٹ شرٹ پہن کے ہی جانا ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا. اب اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ یار چشمے پینٹ شرٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، شلوار قمیض پہن لوں یا کوئی بھی ڈریس پہن لوں. اصل یہ ہے کہ میری کیا ہونی چاہیے، تفاخر ہونا چاہیے، انسان کی بڑائی ہونی چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کے درمیان لوگ جب دیکھیں تو میری واہ واہ کریں،
لوگ کہیں فلانے صاحب آ رہے ہیں، فلانے جو ہے وہ آدمی آ رہے ہیں، تو انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، یہ چیز انسان کے اندر چلتی ہے تقریباً 28 سال سے لے کر 35 سال 40 سال تک، اور اس کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پہلے ہے تکاثر فی الاموال، کہ 40 سال کی پیریڈ میں اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بننا سورنا بھی بیکار کی چیز ہے، یہ طاقت واقت بھی سب بیکار کی چیز ہے، اصل ہے پیسہ۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا پاور اسی کے پاس ہوگی، وہ بدصورت بھی ہوگا تو آگے 10 آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھیل کود بھی کر رہا ہوگا، پیسہ ہوگا تو لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹکے کا بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہے۔ مالدار کی اس کی حیثیت اور ویلیو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں قرآن کہ دیکھو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اب انسان اپنی زندگی کے 5ویں سٹیج میں داخل ہوا اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہے اصل چیز تو پیسہ ہے، پیسہ بس۔ وہی دنیا آج کل کی جو مٹیریلزم دنیا سکھا رہی ہے انسان کو کہ پیسہ اکٹھا کرو، بس جو بھی کچھ ہے وہ اسی کے اندر ہے، اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے آخری زندگی کا اسٹیپ بتایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ انسان کے بڑھاپے کا اسٹیپ ہے کہ اب انسان تقریباً 60 کی دہائی میں داخل ہو چکا ہے، اب اس کے لیے نہ پیسہ اس کی حیثیت، اچھے کھانے کھا ہی نہیں سکتا، اب اس کے لیے نہ کھیل کوئی حیثیت، کھیلنے کی ہمت ہی نہیں، اب نہ اس کے لیے زیب و زینت کوئی حیثیت، بوڑھے کو زیب و زینت بنتا ہوا دیکھ کے لوگ ہنستے ہیں، بڑے میاں کو بھی جوانی چڑھ رہی ہے، بوڑھا آدمی اگر تیار ہونے کے لیے کنگا اٹھا لے تو لوگ حیران ہوتے کیا ہو گیا آج حضرت کو، بابا جی لگتا ہے آج موڈ میں ہے، اس طرح کے طنز مارنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ اس کی میچورٹی کے لیول کے خلاف ہے۔ تو اب کیا ہے اس کی زندگی کا حال؟ زندگی کا حال یہ ہے کہ اب بڑوں کی محفل ہے، ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں، دیکھو میرے اتنے پوتے، میرے اتنے نواز ہیں۔ اب بڑائی اس کا انسان کس کے اندر پیدا کر رہے ہیں؟ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ پہلے تھا مال و دولت کی کثرت کے اوپر فخر کرنا، اب ہے اولاد کی کثرت۔ میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں الحمدللہ، میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، میرے پوتے تو 50-60 کے قریب ہیں، میرے نواسے اتنے ہیں، میرا فلانا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، میرا فلانا بیٹا وہ کام کر رہا ہے۔ اب جا کے بزرگوں کی محفلوں میں بس یہی باتیں اس کی۔ سوچیں قرآن کی ایک اتنی سی آیت ہے کہ جو ایک لائن میں بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ انسان کی پوری زندگی کے فلسفے کو بیان کر دیتی۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے؟ کتنا معجزانہ کلام ہے کہ انسان کے پورے فلسفہ حیات کو ایک لائن کے اندر بیان کر دیتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری تو زندگی ہی اس کا نام ہے۔ اگر زندگی اسی کا نام ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بات کو سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی واقعتاً انہی چیزوں کا نام ہے جو تم سمجھ رہے ہو یا جو تم گزار رہے ہو، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ایسی ہے کہ وہ خرابی دنیا کی ہر عمدگی پر بھاری ہے۔ بعض اوقات آپ کوئی گاڑی لے رہے ہوتے ہیں نا، ہر طرح سے بہت اچھی ہوتی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایک ایسا فالٹ نکل آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار بہت اچھی گاڑی ہے، چھوڑتا نہیں اگر یہ فالٹ نہ ہوتا، بس اس میں یار یہ جو فالٹ ہے نا اس کی وجہ سے میری پوری ڈیل خراب ہو گئی۔ گھر لینے گئے، بہترین گھر، ہوادار گھر، سب کچھ گھر، اینڈ میں آگے پتہ چلا بس فائلنگ کے اندر جو ہے نا وہ ڈبل فائل ہوئی ہے، قانونی طور پہ مسئلے مسائل ہیں، آپ کتنا ہی قیمتی گھر کیوں نہ ہو چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے۔ یار ایک فالٹ ایسا نکل آیا ہے اس کے اندر کہ یہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی زندگی کا ایک فالٹ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل غیث، بارش کا موسم ہے، بارش کی مثال آ گئی کہ دنیا کی زندگی کی دیکھو مثال کیسی ہے۔ ایک بارش جو ہوتی ہے نا، بارش اعجب الکفار نباتہ، بارش کے موسم دیکھ کر جو کاشتکار ہوتا ہے خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر اور بارش کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ یار آج تو مزے آ گئے، آج تو بارش ہوگی اور میری فصل لہلہاتی ہوئی جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ اتنے دنوں سے انتظار میں تھا، پہلے زمانے میں کوئی پانی کے ٹیوب ویل کے کوئی وافر انتظامات تو ہوتے نہیں تھے، بارش پر ہی انحصار ہوتا تھا۔ اب بھی بعض علاقوں میں بارش پر ہی انحصار ہے، بارش ہوگی تو فصل آ جائے گی، نہیں ہوگی تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس کی دنیا کی زندگی کی مثال ایک ایسی ہے کہ جیسے کہ بارش کو دیکھ کر جو کاشتکار ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا،
ثم یہیج مصفرا ثم یکون حطاما. لیکن ہوتا کیا ہے، بارش سے فصل تو آتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں ہر چیز بہت پرفیکٹ نظر آتی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہر چیز ٹیمپریری ہے. ایوری تھنگ از ٹیمپریری، نتھنگ از پرماننٹ. یہ دنیا کی زندگی کا ایسا فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہر اچھی چیز پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کی ہر میٹھی چیز پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کی ہر لذت والی چیز سے مزہ کرکرا ہو جاتا کہ جو خوشی ہے ٹیمپریری ہے. کاشتکار بڑا خوش ہو رہا تھا کہ فصل لہلاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ہوا کیا، چند ہی دنوں کے بعد وہی فصل چورا چورا ہو گئی، وہی فصل پیلی پڑ کے ختم ہو گئی. انسان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب فصل آئی تھی چلی بھی گئی. یہی انسان کی زندگی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا بچپنے کے اندر کب بچپنا آیا چلا بھی گیا. آپ میں سے بہت سے 30 سال والے، بہت سے 40 سال والے، بہت سے 50 سال والے یہاں بیٹھے ہوں گے. ذرا ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو سوچیں، پتہ نہیں چلتا کہاں گزر گئی. لگتا ہے کل کے بچے تھے، پیدا ہوئے، زندگی کے اندر 2-4 باتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ زندگی پوری ایک کھوکھلی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب کون ہے پھر؟ یہ جو سارے کام ہمیں بتائے گئے ہیں یہ تو ہر انسان کر رہا ہے. فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ دنیا لعنت زدہ ہے، اس پر پھٹکار ہے. وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر ہے وہ لعنت زدہ ہے، پھٹکار پڑی ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کے سامنے کوئی بہت ہی خوبصورت چیز آئے، اس کے آزمائش کے لیے ہو اس کے اندر اس کے لیے ہلاکت. بہت ہی خوبصورت لڑکی آ جائے لیکن وہ ہو قتل کرنے کے لیے آنے والی. دنیا کی مثال بھی ایک خوبصورت عورت سے دی گئی ہے بعض احادیث کے اندر کہ جس کو دیکھ کر انسان محو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہے انسان کو تباہ و برباد کرنے والی، ہلاکت میں ڈالنے والی. تو فرمایا کہ دنیا ملعون ہے. وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، کامیاب کون ہے؟ الا ذکر اللہ، اس کے اندر سے کامیابی کی زندگی نکالنے والا وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھے، وما والاه، اور ہر اس چیز سے جڑا رہے جو ذکر اللہ کی طرف لے کے جانی ہو. او عالم، علم کو سیکھنے والا ہو، او عالم، علم کو جاننے والا ہو، او متعلم، یا کم از کم علم کو سیکھنے والا ہو. بس یہ 4 آدمی ہیں جو دنیا کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. یہ 4 آدمی ہیں کہ جو دریا کے اوپر چلیں گے تو غرق نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کو ایک کشتی کی طرح اس کے اوپر سوار ہو کے اپنے کنارے پہنچ جائیں گے. دنیا کی زندگی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ لما سقا کافر شربۃ ماء، کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اتنی بھی اللہ کے ہاں اس کی اوقات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. معلوم ہوا کہ دنیا کی جتنی چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں اور زیادہ دے رہے ہیں، دنیا والوں کو بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، اس کی حیثیت اللہ کی ہاں کچھ نہیں ہے. حیثیت صرف ہے تو اس آدمی کی ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی یاد میں، اللہ سے تعلق میں مشغول ہے. اب میں آپ کو دوسرے مذاہب کے اندر اور اسلام میں ایک واضح فرق بتاؤں کہ دوسرے مذاہب کی نگاہ میں دنیا کیا ہے اور اسلام کی نگاہ میں دنیا کیا ہے. دیگر تمام مذاہب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت چاہیے، کیونکہ آخرت کا عقیدہ صرف مسلمان نہیں رکھتے، ہندو بھی رکھتے ہیں نرک کا اور سورگ کا عقیدہ، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آخرت چاہیے تو دنیا ترک کرنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن نے خود فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائی لوگ تھے، اپنے لیے رہبانیت اختیار کر لی کہ ہم ترک نکاح کریں گے، عورتوں سے شادی نہیں کریں گے تاکہ ہمیں آخرت میں اللہ کی محبت مل جائے، تاکہ ہمیں آخرت کی اچھی زندگی مل جائے. اسی طرح اگر آپ ہندوؤں میں جائیں تو مختلف قسم کے ایسے لوگ، ایسے پنڈت، ایسے مجاور وہاں ملیں گے جو مختلف چیزیں دنیا کی ترک کرتے ہیں. آپ مندروں میں جائیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے 10 سال سے کسی سے بات نہیں کی ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ ہے، ہم بات نہیں کریں گے تاکہ پھر ہم لوگ آخرت میں اللہ کیا محبوب بن جائیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی بیٹھیں گے نہیں، ایسے لوگ ہیں پیر اتنے موٹے موٹے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، 2 4 5 سال سے کھڑے ہوئے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کی قربانی دی یہ سوچ کر کہ اس سے ہمارا خدا کے یہاں تقرب بڑھ جائے گا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کسی نے اپنے ہاتھ کی قربانی دی، کسی نے اپنی اولاد کی قربانی دی، کسی نے اپنے اور چیزوں کی اعضاء کی قربانی دی، صرف یہ سوچ کر کہ دنیا کو ترک کریں گے تو آخرت ملے گی، ورنہ دنیا کو ترک نہیں کریں گے تو آخرت نہیں ملے گی۔ یہ پوری دنیا کے مذاہب کا فلسفہ ہے کہ اگر تمہیں آخرت چاہیے تو تمہیں ترک دنیا کرنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی جا کے تمہیں خدا کی رحمت، خدا کی توجہ اور خدا کی تعلق نصیب ہوگا۔ اگر تم دنیا کو ترک نہیں کرو گے تو تمہیں کبھی تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ اسلام نے کبھی ترک دنیا کا کہا ہی نہیں۔ اسلام نے فلسفہ پیش کیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے لیے ایسی ہے جیسے کاشتکار کے لیے فصل، اسے اپنی آخرت اسی دنیا سے ہی نکالنی ہے۔ یعنی غیروں نے کہا کہ دنیا ترک کرو گے، شادی نہیں کرو گے تب آخرت ملے گی، تب خدا ملے گا۔ اسلام نے کہا نہیں، شادی کرو گے لیکن اللہ کے اور رسول کے طریقے کے مطابق کرو گے، تمہیں آخرت مل جائے گی۔ تمہیں عورت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تمہیں اگر مثال کے طور پر آخرت چاہیے تو اسی دن بھر کی زندگی کاروبار کے ساتھ نماز کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا، تمہارا دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ تمہیں اللہ کے ہاں تقرب یا اللہ کے ہاں برگزیدہ بننے کے لیے کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود حدیث میں فرما دیا گیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت میں وہی تاجر کرتا تجارت ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے تہجد میں کھڑا ہوا ہے ساری رات، تجارت کر رہا ہے، مع النبیین، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اسلام نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کبھی کوئی چیز چھوڑنی ہے، آپ ترک دنیا کرو گے، دنیا کو چھوڑو گے تو آخرت ملے گی، نہیں، آپ کو اسی دنیا کے اندر ہی آخرت مل جائے گی، بس تمہارے دنیا کے اختیار کرنے کا زاویہ نگاہ اور تمہارے دنیا کے اختیار کرنے کا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے۔ تم دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کے کرو اختیار، ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہو، تمہارا ایک فرض منصبی ہے، لیکن یہ سوچ کے کرو کہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہو، ایک فرض منصبی ہے، یہ سوچ کے کرو کہ اولاد کے حقوق ادا کرنا میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی پایا جا رہا ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو، انسان کی اپنی ذاتی لذت ہے، لیکن یہ سوچ کے ادا کرو کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کی وجہ سے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، تمہاری یہی دنیا تمہاری آخرت بن جائے گی۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ کوئی آدمی ایک نوالا بھی اپنے بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اب دیکھیں، ایک نوالا اپنی بیوی کو منہ میں ڈالنا یہ تو انسان کی اپنی ذاتی لذت کا نتیجہ تھا، عبادت تو کہیں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت کا تو نظریہ ہی یہ تھا کہ اس کے لیے تو تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن حدیث نے کہا نہیں، دنیا نہیں چھوڑنی، اسی دنیا کو تمہارے دین بنا دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، انسان جو نیت کرے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ تو انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو، تو اس کے ہر عمل کے اندر نسبت الہیہ شامل ہوگی۔ بس یہی چیز ہمیں دنیا میں پیدا کرنی ہے۔ ہمیں اللہ نے کھیل کود سے بھی نہیں روکا۔ ورزش کی نیت کر لیں، میں کھیلنے جا رہا ہوں فٹ بال، اور اسی کے اندر میں ورزش کی، بدن کی صحت کی نیت کر لوں، اب یہ میرا لہو و لعب نہیں ہے، اب یہ میری عبادت ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں ذاتی جسم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اگر میں اس کے اندر ایک قوت کی نیت کر لوں کہ میں اس سے جو قوت حاصل کروں گا اس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، جہاد فی سبیل اللہ کروں گا، اب یہ میرا کھانا پینا میرے لیے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین بن گیا۔ اسی طرح زیب و زینت بھی اللہ نے منع نہیں کیا، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اسی کے اندر تمہاری آخرت نکالی کہ دیکھو زیب و زینت اختیار کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ دوسروں کو حقیر جانے، اس لیے نہیں کہ دوسروں کو برائی
سے تعبیر کریں، اس لیے نہیں کہ دوسروں کو برا سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم اس حکم شرعی کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب وہ جو زینت کا ایک مرحلہ تھا، انسان کا پیریڈ تھا، اسی میں ذرا سی نیت کا تغیر و تبدل ہوا، دنیا سے وہ دین بن گیا۔ اسی طرح مال کمانا ہے، اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا مال کمانے سے، لیکن مال کما کر دوسروں کو حقیر سمجھنا، مال کما کر دوسروں پہ فخر اور بڑائی جتلانا، مال کما کر اپنے اندر تکبر پیدا کرنا، یہ ممنوع ہے۔ فرمایا مال کماؤ، جو مال کمانے والے ہوں گے وہ زیادہ خیر کے کام کرنے والے ہوں گے بنسبت ان کے جو مال نہیں کماتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل ہیں، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تو ایسے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جیسے ایک کلی ہوتی ہے، انبتت سبع سنابل، اس میں 7 کلیاں اور نکل آتی ہیں اور ہر کلی کے اندر 100 پھول نکل آتے ہیں۔ یعنی کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تو ثمرہ اعمال بڑھتا ہی رہتا قیامت تک۔ ایک مسجد بنا دی، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب بنتا رہے گا۔ ایک پنکھا لگوا دیا، جو آگے قیامت تک یہاں کھڑا ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ قبر میں پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، نامہ اعمال رک گیا، لیکن صدقہ جاریہ چلے جا رہے۔ تو خیر کے کاموں کے صدقات جاریہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مال کما سکتے ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنا، مال کمانا یہ بھی دنیا نہیں تھا، اسی میں اللہ نے ہمارے لیے دین نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور ہمیں دین پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ دیکھو ذکر اللہ کو یاد رکھے، اللہ سے متعلق کرنے والی چیزوں کو یاد رکھے، او عالم، دین کو صحیح طور پہ سیکھ گیا ہو، او متعلم، یا چلو ابھی سیکھا نہیں ہو تو بھی سیکھنے کی جستجو رکھتا ہے۔ بس یہ لوگ ہیں دنیا میں 4 افراد جو کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ سب ناکام ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کن عالما او متعلما او محبا لہو ولا تکن الخامسا فتکون ہالکا، کہ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اور فرمایا کہ 5ویں نہ ہونا، کیونکہ 5واں آدمی ہلاکت میں چلا جائے گا۔ تو دینداروں سے، اہل دین سے اپنے آپ کو جوڑنا، ان سے مجلس میں بیٹھنا، ان سے علم دین سیکھنا، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔